اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ سب کے نزدیک احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سوال اٹھائیے۔ اگر نہیں سمجھتے تو پاگل ہو گئے ہیں جو مارے کھا رہے ہیں آپ سے، اور قیدیں بھگت رہے ہیں، اور قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، مال جان قربان کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ نہیں مان رہے جو اس کو وہ خود سچ سمجھتے ہیں۔ ساری گزشتہ تاریخ اس طرح جھٹلا رہی ہے اس الزام کو، اس کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ کوئی قوم دنیا میں جانتے ہوئے کہ ہمارا اصل عقیدہ ہے اسے تسلیم کر لینے کے نتیجے میں ہمیں ہر قسم کے فوائد پہنچیں گے، ان فوائد کو اٹھانے کی بجائے اس راہ میں قربانیاں پیش نہیں کر سکتے۔ بس احمدی تعامل نے ثابت کر دیا کہ جو احمدی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حقیقت میں سمجھتے ہیں۔ اور ملا کو خدا کی قسم کھا کے پوچھو اس سے کہ تم بتاؤ احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خدا کی قسم اگر کھا جاؤ تو بچوں کی قسم دلوا دو، پھر دیکھو۔ جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹوں کی کیسے میں تعریف کر دوں؟ ہر مولوی جانتا ہے کہ احمدی صدق کے دل سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، خواہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو قانوناً مجبور کرنا کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف زبان سے اقرار کرو، یہ تو شیطانی تعلیم ہے، جھوٹ کی تعلیم ہے۔ اسے اسلام کی طرف منسوب کرنا اسلام کی گستاخی ہے۔ اس پر حتک عزت کے مقدمے ہونے چاہیے۔ تو اب بتائیے احمدی کیا اور کریں؟ اوپر کی سطح فیصلے کرتی ہے، جماعت بے اختیار ہے، اس کو تبدیل کرنے کی سب سے بڑی کوشش تو اسمبلی میں تھی، وہاں دلائل دیے گئے، اور دلائل ہم کیا دیتے؟ جہاں تک بات کی اپیلوں کا تعلق ہے اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی مقدمے کیے گئے ہیں عدالتوں میں، جن میں جماعت کے بعض افراد کے خلاف بڑی بڑی عدالتوں نے فیصلے دے دیے، ان کا حق نہیں مانا، وہ مقدمے جماعت کی طرف سے نہیں تھے۔ میں نے ایک دفعہ بھی سارے اپنے عرصے میں جماعت کو اجازت نہیں دی کہ جماعتی لحاظ سے کسی عدالت کے پاس پہنچیں اور اپنا مسلمان ہونا تسلیم کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس موقف کے خلاف ہے۔ ہم سچے لوگ ہیں، جس بات پر قائم ہوں دیانتداری سے اس پر قائم رہتے ہیں۔ نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھو، اگر تم کہتے ہو کہ اسمبلی میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اسمبلی کو حق ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے قرار دے دے، تو یہ پہلے ایک سیاسی اصول تسلیم کرنے کی بات ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس اسمبلی کو حق ہے؟ کیا سیاست دنیا کی کسی اسمبلی کو یہ حق دیتی ہے کہ سیاست کے دائرے سے باہر جا کر دنیا کے کسی مذہب کی طرف منسوب ہونے والے انسان کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ جو وہ کہتا ہے اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں، وہ مذہب ہے اس کا کہ نہیں جو مذہب بیان کرتا ہے؟ اگر یہ سیاست کا عطا کردہ حق ہے اسمبلی کو، تو پھر یہ حق برابر ہندوستان پر بھی چلے گا، انگلستان پر بھی چلے گا، یہود پر بھی چلے گا، یعنی اسرائیل پر بھی چلے گا، اور ہر ملک کو کی اسمبلی کو یہ قانونی حق ہوگا اور سیاسی حق ہوگا کہ اپنے ملک کے کسی باشندے کے متعلق یہ فیصلہ کرے یا کسی جماعت کے متعلق فیصلہ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہیں۔ اگر اس طرح ہندوستان کی اسمبلی ایک دن بیٹھ جائے تو اپنا 1000 سالہ جھگڑا طے کروا لے، 100 سالہ کی بحث نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے غور کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کے عقیدوں میں ایسی باطل باتیں داخل ہو چکی ہیں کہ ان کو مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے آج کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ پھر وہ جو مرضی کریں، پھر آپ کو کیا؟ وہ کہیں گے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، غیر مسلموں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ درست ہوگا؟ نہیں تو کیوں نہیں ہوگا؟ سیاست حق اسمبلی کو دیتی ہے تو پھر ہر جو اسمبلی کو دیتی ہے، اگر نہیں دیتی تو کسی کو بھی نہیں دیتی۔ اگر اس بات کو اور آگے چلا کر دیکھیں، کسی اسمبلی میں کس کی اکثریت ہے، یہ بحث اٹھے گی۔
اگر ایک اسمبلی میں اسلام کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ان گروہوں کی اکثریت ہے جو ایک چھوٹے گروہ کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ جو اکثریت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں، اور جو اقلیت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں، اور سیاست میں اکثریت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اکثریت پارٹی ایک چھوٹی پارٹی کے خلاف قانون پاس کر دیتی ہے، اور اس طرح سیاست کا بے جا ناجائز استعمال کرتی ہے۔ عدالت میں جا کر دیکھو تو وہاں بھی یہی بات نکلتی ہے۔ اگر کسی عدالت میں جماعت احمدیہ یہ سوال اٹھائے تو پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ اس عدالت کے منصفین کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ منصفین جماعت پاکستان کے ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک جماعت احمدیہ کافر ہے، یا ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک جماعت احمدیہ مسلمان ہے؟ اگر وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمان ہے، تو ان کے لیے عدالتی کارروائی کے بعد اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ یا تو خود اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوانے کے لیے تیار ہو جائیں اور جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیں، یا اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اپنے عقیدے کا فیصلہ کریں۔ انصاف کی بحث کہاں سے آ جائے گی؟ انصاف کی بحث کا تو موقع ہی کوئی نہیں، پارٹیاں ہیں دو، عدالت فریق ہے، اور اگر کوئی احمدی جج آ جائے تو کیا آپ اس کا فیصلہ مانیں گے؟ عدلیہ میں دو گز کہاں سے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں جو احمدی جج ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کا ایک پینل بنا لو، اور ایک فیصلہ ان کے سے کروا لو اور ایک فیصلہ غیر احمدی ججوں سے کروا لو، پھر دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ احمدی جج بھی فیصلہ یہی دیں گے جو غیر احمدی جج دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ دیں تو ساتھ ہی مرتد ہو کے جماعت کو چھوڑ کے جائیں گے، اور جو تمہارے جج ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے وہ مرتد ہو کے نکل جائیں گے باہر، اور اگر وہ دے بھی دیں تو تم ان کو مانو گے نہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے، ناممکن ہے کہ تم ان کے فیصلے کو قبول کر لو۔ تو کس عدالت کی طرف جائیں؟ کیا سکھ جج بنائیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے؟ یہ اصولی بات ہے۔ یا ہندو جج بنائیں یا عیسائی جج بنائیں؟ اگر اس اصول کو تسلیم کر لو تو پھر ہر جگہ دنیا میں یہ چلے گا کہ اگر اسلام کے متعلق دو فریق جھگڑا کرنے والے ہوں، جیسا کہ اب شیعہ سنی کی مثال ہے سامنے ہے، شیعہ کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان، یہ جھوٹے مسلمان، سنی کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان، یہ جھوٹے مسلمان، تو ان کا فیصلہ یا تو پنجاب کی عدالتوں میں لے جایا جائے، مشرقی پنجاب میں، یا پھر ہندوستان کے ان علاقوں میں لے جایا جائے جہاں کٹر ہندو، بمبئی میں، کاٹھیا واڑ میں، کہیں لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کرو بھی تم بتاؤ، ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ یہ دو فریق مجبوری ہے ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، اور اگر وہ منظور نہ ہو تو پھر عیسائیوں کے پاس لے جاؤ فیصلے۔